اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا وان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلها ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ ایک معاشرہ چند خاندانوں سے تشکیل پاتا ہے، چند خاندان ہوں تو مل کر ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی بنتی ہے، اور معاشرہ ایک ریاست ہے۔ اس ریاست کے لیے کسی سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے دو وجوہ بیان کی ہیں۔ دو وجوہات کی بنا پہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے اور عورتوں کا نگران، نگہبان، نگہداشت کرنے والا اور سرپرست ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد کی اور عورت کی فزیک میں فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کی وہ فزیک ایسے بنائی ہے کہ وہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، موسموں کی تلخیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور حالات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کفالت کی ذمہ داری، یعنی خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے کہ وہ خواتین پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر وہ خرچ کرتا ہے۔ کفالت کی ذمہ داری عورت کی نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھا جائے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ عورت کو وراثت میں سے حصہ بھی ملتا ہے، حق مہر بھی عورت لیتی ہے، اور مرد جو یہ ساری ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ مہر کی ذمہ داری بھی مرد کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس کا مہر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، عورتوں پر نگران ہیں، نگہبان ہیں، سرپرست ہیں۔ قوام کے اگر معنی کو آپ نے معاشرے میں دیکھنا ہونا کہ قوام کی صلاحیت یا صفت اللہ نے جو مرد کے اندر رکھی ہے، اب دیکھ لیں کہ خواتین اگر دو ہوں، ایک ہو تو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرے گی، دو ہو جائیں تو ان کی وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ ہونا زیادہ تصور کریں گی، کیونکہ اب دو کو خدشات ہیں۔ اگر ایک عورت کے ساتھ ایک بچہ ہے نا، بیٹا ہے، بھلے اس سے عمر میں انتہائی چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور طاقت میں انتہائی کمزور ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عورت اپنے آپ کو حوصلہ مند تصور کرتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، ایک مرد ہے، میرے ساتھ کیا ہے، ایک مرد ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے قوام ہونے کا، کہ عورت مرد کے ساتھ سروائیو کر سکتی ہے، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو صفت رکھی ہے یہ مرد کے اندر رکھی ہے۔ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے نا وہ خواتین پر کیا ہیں، نگران ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی جسمانی قوت دی ہوتی ہے جو عورت کے پاس موجود نہیں ہوتی، کہ حالات کا مقابلہ کرنا، موسموں کی تلخیوں کو برداشت کرنا، یہ مرد کی صلاحیت ہے، عورت ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔
اور دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بعض معاملات میں اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے اور بعض معاملات میں اللہ نے خواتین کو فضیلت دی ہے. دیکھیے کہ جو گھرداری کے معاملات ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا، وہ عورت اس میں کیا ہے، وہ اپنی جناب وہ اپنی ریاست اور اسٹیٹ کی ملکہ وہ ہے، اپنے گھر کی ملکہ وہ ہے. گھرداری کے معاملات مرد جو ہے وہ نہیں نبھا سکتا. اور بچوں کی تربیت، بچوں کا ان کے دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے، اور جناب وہ گھر کے اندرونی ماحول کو دیکھنا، یہ سب عورت کی ذمہ داری ہے. تو پھر اللہ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، فرمایا فالصالحات پس نیک خواتین، قانتات جو فرما بردار ہیں، حافظات جو حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی عدم موجودگی میں، مرد گھر میں موجود نہ بھی ہو پھر بھی کیا ہے اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی نگہداشت، اللہ کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ وہ نگہبانی کرنے والی اور حفاظت کرنے والی ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ وہ خواتین جن سے تمہیں خدشہ ہو ان کی نافرمانی کا اور سرکشی کا. ایک ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی، یہ نافرمانی ہے. سرکشی کیا ہوتی ہے کہ عورت اپنے مرد کے خلاف کھڑی ہو جائے معاشرے میں، اور جو میاں بیوی کی پرائیویسی ہے اس کو لوگوں کے سامنے اچھالنا شروع کر دے، اور اپنے شوہر کے جو مخفی راز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے جو نا آشکارا کرنا شروع کر دے. اگر اس کیفیت کے ساتھ عورت جو ہے مرد کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اس کے کھڑے ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر اسلام نے جنا چند ایک تدبیریں بتائی ہیں کہ اس کو سلجھانے کے چند ایک طریقے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن سے تمہیں خدشات ہیں، نشوزہن ان کے نافرمانی کے یا ان کے سرتابی اور سرکشی کے تمہیں خدشات ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے بتا دیا کہ نشوز کا عربی کے اندر معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کسی کے خلاف کھڑا ہو جانا تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. اب چونکہ میاں بیوی کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے لباس قرار دیا ہے، تو مرد پر بھی پابندی ہے کہ اپنی عورت کی جو نا وہ راز لوگوں کے سامنے نہ رکھے، اور عورت پر بھی پابندی ہے کہ اپنے مرد کے جو راز ہیں یا اس کے جو عیب ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. لیکن اگر خواتین جو ہے وہ مرد کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے عیبوں کو آشکارا کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو فرمایا کہ فعظوہن، سب سے پہلے نمبر پر ان کو سمجھاؤ. فعظوہن، زبان سے ان کو سمجھاؤ. اگر اس سے بات نہ بنے، وہجروہن، تو ان سے اپنے ریلیشن ختم کر دو، ان سے اپنے بستر الگ کر لو. وہجروہن فی المضاجع، ان کو چھوڑ دو، الگ کر دو، فی المضاجع یعنی ان کے لیٹنے کی جگہوں میں، یعنی ان سے اپنے بستر کیا کر لو، الگ کر لو. اپنی ریلیشن شپ جو ہے نا اس کو ایک دفعہ بین کر دو، ختم کر دو. تیسرے نمبر پر اگر پھر بھی باز نہ آئے، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر پنشمنٹ کرو، پھر ان کو سزا دو. اور سزا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ کار بتا دیا. فرمایا کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے مرد کے لیے کہ اس کو اپنی عورت کی تعذیب کرنی ہے، تو اس میں فرمایا کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، چہرے پہ نہیں مارنا. وَلَا تُقَبِّحْ، اپنی بیوی کو گالی گلوچ نہیں نکالنے، اور پھر ایسی سزا نہیں دینے کی جس کے پائیدار اثرات جو نا وہ مار چھوڑ جائے. مثال کے طور پر اس کی جو نا وہ ہڈی پسلی توڑ دی، ٹھیک ہے، ایسا زخم لگا دیا جس سے کیا ہے بھی اس کے جسم پہ نشانات پڑ جائیں، یعنی اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے. اور یہ جو نا وہ جس طرح جو نا ایک ملکی قوانین کے اندر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کی سزا ہوتی ہے، اس طرح ایک سٹیٹ کی جو اپنی گرداری کی جو سٹیٹ ہے اس میں اگر وائلیشن ہوتی ہے تو اس کی بھی سزا مقرر ہے. یہ تیسرا آپشن ہے وَضْرِبُوهُنَّ. اس کے بعد فرمایا کہ جسے کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک جو ہوتی ہے نا، یہ آخری حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو
وَضْرِبُوهُنَّ ان کو تم تادیبی کاروائی ان کے خلاف کرو، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی واپس آ جائیں اور معذرت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر ان کے خلاف کوئی اور رستہ تلاش نہ کرو، یعنی جو تم نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو فارغ کر دینا، فلاں کر دینا، پھر اس سوچ کو چھوڑ دو، اس سوچ کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا یقیناً اللہ رب العزت کی ذات بہت بلند و بالا اور بڑی ذات ہے۔ یہ جو آیت کا آخری جملہ ہے نا، یہ انسان کی لگامیں بھی کھینچ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں میں نے اتنا بے اختیار بنا دیا ہے کہ جیسے تم مرضی چاہے جناب خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھاتا رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت کی گئی خواتین کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے اندر تو یہ تھا کہ خواتین تھوڑی سی دبی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ جا کر کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، خواتین تھوڑی سی یعنی کہ فتوحات ہو گئی، تھوڑی سی آسائشیں آ گئیں، تو خواتین نے کچھ نافرمانی شروع کر دی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ خواتین جو نا وہ حد سے باہر ہونا شروع ہو گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جناب یعنی کہ ان کی تادیب کی اجازت دے دی کہ ان کو تھوڑی سی تم جناب کر سکتے ہو، پنشمنٹ کر سکتے ہو۔ اب ہوا کیا، اب تھوڑی سی اجازت دیے، مرد حد سے بڑھ گئے، مرد حد سے بڑھ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ دیا، فرمایا کہ وہ لوگ تم میں سے جو اپنی عورتوں کو، خواتین کو مارتے ہیں، لیسوا بخیارکم، وہ اس معاشرے کے اچھے افراد نہیں ہیں، وہ اس معاشرے کے وہ اچھے افراد نہیں ہیں۔ تو علیٰ کبیرہ اللہ کی ذات تم پہ کیا ہے، بلند و بالا، تم سے کہیں بڑی ذات ہے، اور وہ کبریائی والی ذات ہے اور بلند ذات ہے۔ اس کے بعد جو نا ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود معاملات جو نا وہ سلجھنے نہ پائیں، دیکھو اسلام نے کہاں تک جو نا وہ سلجھاؤ کو اہمیت دی ہے، اگر اس کے بعد بھی سلجھنے والے معاملات نہ بن پائیں، ٹھیک ہے، بات اس سے آگے بڑھ جائے، فرمایا فَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تمہیں خدشات ہو ان دونوں کے درمیان جدائی کے، یعنی حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ اب ان دونوں کی بن نہیں پائے گی، اب بیچ میں ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائے اور علیحدگی ہو جائے، اگر تمہیں اس بات کے خدشات ہوں کہ ان دونوں کے درمیان تفریق ہو سکتی ہے، پھر آخری آپشن کیا ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ایک ثالث، ایک پنچ، ایک ثالث عورت کے خاندان میں سے ہو، ایک ثالث مرد کے خاندان میں سے ہو، دونوں کو فیصلہ کرنے کی جو نا اتھارٹی دے دی جائے، دونوں کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی دے دی جائے، اور میاں بیوی ان دونوں پر اعتماد کریں، ٹھیک ہے، وہ اپنے خاندان میں سے جو فیصلہ میرے بارے میں یہ کرتے ہیں، اور مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی ہو جس کو فیصلے کی جو نا وہ اہمیت دے دی جائے، اتھارٹی دے دی جائے کہ جو یہ فیصلہ کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَابْعَثُوا پس تم مقرر کر لو حَكَمًا ایک فیصلہ کرنے والا، مِنْ أَهْلِهِ مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اور ایک فرد عورت کے خاندان میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں اِن یُرِیدَ إِصْلَاحًا اگر وہ دونوں ثالث جو نا ارادہ رکھتے ہیں نا ان کے درمیان اصلاح کرنے کا، اور مولانا عبدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلے کا حل نکلے، اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا کوئی سافٹ حل نکل آئے، تو پھر کیا ہے، یوفق اللہ بینہما تو اللہ رب العزت بھی ان کی صلح کروا دیں گے، یعنی صلح کے جناب وہ مواقع نکل آئیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا اللہ کی ذات کیا ہے، خوب علم رکھنے والی اور خبر رکھنے والی ذات ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت